السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 24 آیت نمبر 23 اور 24۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 24 آیت نمبر 23 اور 24۔ رکوع نمبر 3۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے شرک کے تعلق سے پڑھا تھا، حصہ نمبر 23 میں وہی شرک کا اختتام ہو گیا ہے۔ آج سے ہم آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے تعلق سے مفسرین نے جو اپنے اقوال نقل کی ہے ان کو پڑھا جائے گا۔ لہذا شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بھی بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 21 اور 22 میں شرک کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے پڑھا تھا۔ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور یہ جو ہم اب قرآن کے تعلق سے پڑھنے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تھا، اور وہ بہت ہی بہترین کلام ہے، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور بڑا ہی وسعت والا کلام ہے، جس کی تعریف تک ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو کچھ انعکاس ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب مفسرین کے اقوال نقل کیے جا رہے ہیں کہ ہم پہلی 2 آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ آیت نمبر 21 اور 22 میں پہلی 2 آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے، ان کا ذکر کیا گیا تھا جو سوائے حق تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مثلا آسمان سے پانی اتارنا، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا وغیرہ۔ خلاصی استدلال یعنی کہ دلیل پیش کرنا یہ تھا کہ جب یہ تمام کام جو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرو، اور مستحق عبادت بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہاں ان دونوں آیتوں میں ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے، نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، آسمان سے پانی برسانا اور پھل پھول پیدا کرنے سے انسانی طاقت عاجز ہونا ثابت ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں، انسان یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی دلیل تھی کہ انسانی طاقت کا عاجز ہونا ثابت ہے، اس کی دلیل تھی بالکل اسی طرح کلام الہی کی مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ یعنی کہ اب توحید کے بعد اب نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔
آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کی جا رہی تھی، اب نبوت کی تصدیق کی، اور یہاں آیت نمبر 23 اور 24 میں نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں، صرف ایک صورت تو اس جیسی بنا لاؤ، صرف ایک صورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مددگار سب کو جمع کرو تو تم بھی سب ناکام رہو گے۔ اپنے ہم فکر اور مددگار سب کو جمع کرو تو تم بھی سب ناکام رہو گے۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انذار خطاب قرآن میں کئی جگہ ہوا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہے کہ اس جیسا قرآن بنائے تو بھی ان کے امکان میں نہیں ہے۔ دوبارہ غور فرمائے، غور سے سنیں کہ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انذار اس ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت و شفقت کی بنا پر ہو، جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں محبت و شفقت کی بنا پر، اپنے کسی جگری دوست کو، اپنے کسی خاص کو ڈراتے ہیں کہ ایسا نہ کرو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، تو اس میں ہماری محبت بھی ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے اور تڑپ بھی ہوتی ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ انذار ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انذار خطاب قرآن میں کئی جگہ ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہے کہ اس جیسا قرآن بنائے تو بھی ان کے امکان میں نہیں ہے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا؟ تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 2 صورتیں ہی بنا کے لاؤ 2 صورتیں۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے، جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ یعنی کہ خود بنایا ہوا اپنے طور پر کھڑا ہوا کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو جائے۔ مذکورہ بالا تمام آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ مذکورہ بالا تمام آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ یعنی کہ یہ مضمون بڑا ہی اہم ہے۔ اس آیت میں پوری دنیا کے قرآن کو اللہ کا کلام ہونے میں تردد کرنے والے، شک کرنے والے پوری دنیا کے منکرین کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو۔
اور اس پر تمہارے لیے مزید یہ آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک ساری دنیا سے مشورہ کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان مخالفین کو غیرت دلائی۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان مخالفین کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ قرآن کی کسی بھی صورت جیسی ایک بھی صورت بنا سکو۔ اس لیے پھر اللہ نے انہیں اپنے عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثل بنانے سے عجز یعنی کمزوری، نہ توانائی، ہار شکست محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ مافوق کے معنی کہ جو فطری قوتوں سے بالا تر ہو اور علت معلول کے قانون سے بالا تر ہو، یعنی کہ جیسے علت سبب باعث کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کھر عادت کرشمہ معجزہ۔ ایک تو یہ کہ یہ سب اس میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جمع کر کے اور الگ الگ بھی، خواہ وہ امی یا ان پڑھ ہو یا اہل کتاب اور پڑھے لکھے ہو، لیکن قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی پیشن گوئی بھی کر دی، بس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا، اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں۔ مکہ اور مدینہ میں بار بار اس کا اعادہ کیا گیا، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنے فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے کہ نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 2 سورت کا، نہ 1 سورت کا۔ بس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت بھی وہ نہ بنا سکے، دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، گو سب جمع ہو جائے اور قیامت تک محنت کرے۔ بس ایسا ہی ہوا، نہ تو اس زمانے میں کسی کو یہ جرأت ہوئی، نہ اس کے بعد آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا، اور بھلا کیسے ہو سکتا؟ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل۔ الحمدللہ ناظرین، ہم نے آج یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق جو سورہ بقرہ کے رکوع 23 اور 24 میں وضاحت آئی ہے، اس کے دلائل پیش کیے ہیں، مفسرین کے اقوال پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہی مضمون جاری رہیں گا۔ حصہ نمبر 25 میں بھی اللہ کا کلام بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور اس کلام کے تعلق سے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم اس پر 2 مزید اور بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے، جو 2 مزید عنوان یہ ہوں گے کہ تعارف قرآن اور دوسرا قرآن مجید کے حقوق، وہ انشاءاللہ جنوری مہینے میں یعنی اگلے مہینے میں منائے جائیں گے۔ ضرور سنیں، ضرور پڑھیں، ضرور جانیں، تو اس سے قرآن میں دلچسپی اور بڑھیں گی، قرآن کی اہمیت کا اندازہ اور ہوگا، اور قرآن کے لیے ہماری تڑپ بڑھ جائیں گی، اور قرآن کو ہم بہت زیادہ غور سے پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ ساری دنیا کو اللہ کے کلام سے مستفید و مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔